حدیث نمبر 529 529 عن الحسن بن عبید اللہ قال حدثني من سمع النابغة الجعدی. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی دو لوگ کے نام آپ کو لکھنا ہے. یہ آج کے درس میں راویوں کے نام زیادہ ہے. حسن بن عبید اللہ، الحسن بن عبید اللہ بن عروہ، الحسن بن عبید اللہ بن عروہ النخعی، الحسن بن عبید اللہ بن عروہ النخعی. آپ کوفہ کے رہنے والے تھے، تابعی تھے، اور آپ کا انتقال 139 ہجری کو ہوا. 139 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا. ان کے فوراً بعد ایک نام آ رہا ہے النابغہ الجعدی، اور ان کا نام قیس بن عبداللہ بن عمر بن کر آ رہا ہے. تو آپ نام لکھیں قیس بن عبداللہ قیس بن عبداللہ بن عمر، قیس بن عبداللہ بن عمر، اور شہرت ہے آپ کی النابغہ الجعدی. یہ شہرت والا نام ہے، النابغہ الجعدی. یہ بہت اچھے آدمی تھے. نجد سے اور جنوب کی طرف، نجد جو اسٹیٹ ہم بتائے تھے نا، اسٹیٹ آف نجد کے ساؤتھ سائڈ کے رہنے والے آدمی تھے. تو ان تک اسلام کافی دیر سے پہنچا، مطلب ان تک پیغام کافی دیر سے پہنچا. مزاجاً یہ آدمی خود سے اچھے تھے، یعنی ابھی ان کی طرف اسلام کا پیغام پہنچا نہیں تھا، لیکن یہ پورے بتوں کی پوجا وغیرہ سب چھوڑ دیے تھے. انہوں نے بولا یہ سب غلط ہے، یہ مورتی پوجا اور یہ اصنام، یہ پتلے وتلوں کو بنانا کرنا، یہ سب غلط ہے. اور شراب بھی بالکل ایام جاہلیت سے، اسلام لانے سے پہلے ہی شراب کو بھی ترک کر دیے تھے. ویسے شراب ایک ایسی چیز ہے کہ سارے سمجھدار لوگ ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، یعنی حلال حرام سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. سمجھدار ہے تو شراب چھوڑ دیتا ہے خود سے. ٹھیک ہے. اور آپ عرب کے سب سے، بیٹے تھوڑا خاموش رہو، عرب کے سب سے بڑے شعراء میں سے آپ مانے جاتے ہیں. اور آپ اسلام 9 ہجری کو قبول کیے. النابغہ الجعدی 9 ہجری کو، یعنی اسلام پہنچا اس وقت ان کے پاس. جب اسلام پہنچا تو وہ اسلام قبول کر لیے، اور مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ صفین میں شریک رہے، جبکہ ان کی عمر کافی زیادہ ہو گئی تھی اس وقت، کافی بوڑھے تھے. لیکن استبراکن صحیح وہ اپنے پورے قبیلے کے ساتھ، اپنے قبیلے کو لے کر قیادت کرتے ہوئے مولا علی علیہ السلام کی لشکر میں جا کر ملے، اور جنگ صفین میں معاویہ بن ابی سفیان کے خلاف جہاد میں شریک رہے. اور آپ کا انتقال 65 ہجری کو ہوا. بہت بڑی عمر پائے تھے نابغہ الجعدی، بہت بڑی عمر پائے تھے. 65 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا. ٹھیک ہے. تو حسن بن عبید اللہ روایت کہتے ہیں کہ جو آدمی نے نابغہ الجعدی سے سنا ہے وہ کہہ رہا تھا کہ نابغہ الجعدی کا نام قیس بن عبداللہ بن عمر ہے، اور لہو صحبتن، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حالت اسلام میں مل چکے تھے. وہ کہتے ہیں، نابغہ الجعدی کہتے ہیں، یقول اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فانشدته قولی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، اور حاضر ہو کر ان کی تعریف میں میں اپنا کلام سنایا. فلما انشدته، جب میں ان کو اپنا کلام سنا دیا، جب میں نعت شریف پوری سنا دیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يفضض اللہ فاک، اللہ تبارک و تعالی آپ کے منہ کو کبھی خالی ہونے نہ دے، یعنی آپ کے منہ کو سلامت رکھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو یہ دعا دی. کس کو؟ نابغہ الجعدی کو. تو کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں، وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ ثَغْرًا، وہ لوگوں میں سب سے خوبصورت منہ والے تھے. لوگوں میں نابغہ الجعدی، حضور کی دعا ملی تھی ان کو، تو وہ سب سے اچھے منہ والے ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد فرماتے وَكَانَ إِذَا سَقَطَتْ لَهُ سِنٌّ نَبَتَتْ أُخْرَى، اور ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا تھا کہ جب کبھی ان کا کوئی دانت جھڑتا تھا تو دوسرا دانت آ جاتا تھا. یعنی بوڑھے ہونے کے بعد بھی، 60 سال 70 سال 80 سال کے بعد بھی، 100 سال کے بعد بھی اگر ان کا کوئی دانت اگر کمزور ہو کے جھڑ جاتا تو پھر دوسرا دانت، ایک گیا تو دوسرا آتا، دوسرا گیا تو نہیں آتا نا ہمارے پاس.
ایک دودھ کے دانت ہوتے، ایک پھر مضبوط دانت ہوتے، اس کے بعد کوئی دانت نہیں ہوتا، پھر آرٹیفیشل ڈاکٹر کے دانت ہوتے۔ تو یہاں پر جو ہے حضرت نابغہ جعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ان کے کہتے ہیں کہ ان کو جب کبھی دانت جھڑتا تو دوسرے دانت ان کو آ جاتا تھا، اور غالباً مجھے جہاں تک یاد ہے، میں جو ان کی عمر پڑھا ہوں 126 ایئر سے زیادہ ان کی ایج رہی ہے، لیکن انتقال تک بھی ان کا منہ کبھی خالی نہیں رہا، ہمیشہ دانت بھر کے خوبصورت رہے ہیں۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں آتا ہے، وفی روایت عبداللہ ابن جراد، عبداللہ ابن جراد کی روایت میں آتا ہے، عبداللہ ان کے بارے میں لکھیے، یہ راوی کے بارے میں، عبداللہ بن جراد العقیلی، عبداللہ بن جراد العقیلی، یہ تابعی ہے، اور بعض حضرات نے کہا کہ یہ صحابی ہیں، لیکن غالب گمان یہ ہے کہ یہ صحابی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کا انتقال جو ہے 164 ہجری کو ہوئی۔ ابن حبان نے کہا کہ یہ صحابی نہیں ہے، تابعین میں سے ہے، اور ان کا انتقال 164 ہجری کو ہوا۔ اگر واقعتاً 164 ہجری ہے وفات، تو پھر یہ صحابی تو ہو ہی نہیں سکتے میرے حساب سے، ٹھیک ہے۔ تو عبداللہ بن جراد کی انہوں نے روایت کی اور کہا فنظرت الیہ، میں نے دیکھا تھا نابغہ الجعدی کو۔ نابغہ الجعدی کافی عمر پائے نا، بعد تک جیے۔ تو عبداللہ بن جراد کہتے فنظرت الیہ، میں نے ان کی طرف دیکھا، الیہ کأن فاہ البرد المنہل یتلألأ ویبرق، ہاں اللہ اکبر، وہ اس طرح سے تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے جب منہ کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا تھا کہ وہ پہاڑ کے اوپر، جو سرما کے موسم میں پہاڑ کے اوپر اولے گرے تو کیسا سفید سفید خوبصورت نظارہ نظر آتا، جی، کہ وہ پہاڑ کے اوپر کے اولے ایک دم صاف ہوتے اور وہ چمکتے بھی ہے، ان میں سے روشنی بھی آتی ہے، تو ان کے دانتوں کو دیکھنے سے ایسا لگتا تھا، ان کے منہ کو دیکھے تو ایسا لگتا تھا کہ پہاڑ کے اوپر کا صاف ستھرا برف ہے جو چمک رہا ہے۔ اولا، اولا معلوم ہے اولے کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ اولا جو ہوتا ہے وہ برف کے، جو جی ہیل، ہیل کہتے ہیں، وہ برف، تیز بارش میں کبھی برف کے ٹکڑے آتے ہیں نا، اولا، وہ اس طرح ان کے دانت نظر آتے تھے۔ ما سقطت له سن ولا تفلتت، ما سقطت له سن ولا تفلتت لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی ان کے کوئی دانت گرا ہوا نہیں دکھا، کبھی بغیر دانت کے نظر نہیں آیا، نہ کبھی ان کا کوئی دانت سڑا یا خراب ہوا، دانت کو کیڑ لگتے نا، دانت کو کوئی کبھی نہ ان کے کیڑ لگا، نہ کبھی جھڑا ہوا خالی دانت ان کا نظر آیا ہے۔ لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجدت لا یفضل اللہ فاک، کیوں ہوا ایسا؟ کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ تم نے بہت خوب پڑھا ہے۔ جب وہ شعر سنا ہے نعت شریف میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعت خاں کی تعریف کی، اجدتا، تم نے اچھا شعر کہا، لا یفضل اللہ فاک، اللہ تعالیٰ تمہارے منہ کو کبھی خالی نہ رکھے، اللہ تعالیٰ تمہارے منہ کو سلامت رکھے۔ قال وعائشہ، اچھا اب یہاں پر یہ اجدتا کے لفظ سے یہ ثابت ہو رہا کہ نعت خاں کے شعر پر، اچھے شعر پر تعریف کرنا بھی سنت مصطفیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ نعت پڑھنے کا حکم دینا، نعتیہ محفل کنڈکٹ کرنا، نعت شریف کے لیے ممبر کا اہتمام، اسٹیج کا اہتمام کرنا، نعت شریف پڑھنے والے کو انعام دینا، اور نعت پڑھنے والے شاعر کے شعر پر اس کے تعریف بھی کرنا، یہ سب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں ہیں۔ قال وعاش النابغۃ بدعوۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتی اتت علیہ 112 سنہ، اور کیا کہتے ہیں، عبداللہ ابن جراد کہتے ہیں کہ نابغہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی وجہ سے بہت عمر پائی، یہاں تک کہ ان کی عمر 112 سال ہو گئی تھی۔ 112 سال تک حضرت عبداللہ بن جراد دیکھے ان کو، عمر تو ان کی اور آگے گئی تھی، 112 سال تک تو آپ دیکھے تھے ان کو۔ رواہ ابن عبد البر والعسقلانی والہیثمی وقال رواہ البزار، ٹھیک ہے۔ اس حدیث کو ابن عبد البر نے روایت کیا، ابن عبد البر، یہ نئی کتاب ہے، اس کے بارے میں لکھیے، ابن عبد البر، الاستیعاب کتاب کا نام ہے، الاستیعاب، الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، یہ کتاب صرف صحابہ کرام کے تعارف میں ہے، ان کے مختصر حالات، ان کی تاریخ ولادت اگر مل جائے، ان کی تاریخ وفات، بڑی اچھی کتاب ہے، میں بھی اکثر یہ کتاب کا مطالعہ کرتا ہوں، الاستیعاب فی معرفت الاصحاب۔ آتھر کا نام ہے ابو عمر
یوسف بن عبد البر، ابو عمر یوسف بن عبد البر القرطبی، آپ کی وفات 463 ہجری کو ہوئی، 463، اور اس کتاب میں 790 صحابہ کرام کے تعارف لکھی ہوئی ہے، تراجم لکھے ہوئے ہیں، 790 کے تعارف لکھے ہوئے ہیں، ابن عبد البر والعسقلانی والہیثمی، وقال رواہ البزار وقال السیوطی فی الخصائص، یہ کتاب کا بھی نام لکھ لیجئے، الخصائص الکبریٰ، الخصائص الکبریٰ، الخصائص الکبریٰ، یہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے شان میں لکھی گئی کتاب ہے، تاریخ کی معتبر کتاب ہے، آتھر کا نام ہے جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی، عبد الرحمن بن ابی بکر، ابی بکر لکھے ہیں یا اردو کے حساب سے ابو بکر لکھے ہیں آپ، السیوطی، آپ کی وفات 911 کو ہوئی، 911 ہجری، 911 ہجری کو آپ کی وفات ہوئی۔ بیان کرنے سے پہلے ایک کتاب کا نام اور لکھ لیجئے، اخرج البیہقی و ابو نعیم، ابو نعیم کی کتاب کا نام ہے تاریخ اصبہان، تاریخ اصبہان، یہی کتاب کا ایک نام ہے، یعنی اس لیے لکھا رہا ہوں کہ کبھی یہ نام آئے گا آپ کو، کبھی ریفرنس میں کوئی اور نام آئے گا، اور دوسرا نام ہے اخبار اصبہان۔ اگر کہیں تاریخ اصبہان پڑھو اور کہیں اخبار اصبہان پڑھو تو وہ دونوں ایک ہی ریفرنس ہوئیں گے، دو الگ الگ کتابیں نہیں ہیں، تاریخ اصبہان یا اخبار اصبہان۔ آتھر کا نام ہے ابو نعیم احمد، ابو نعیم احمد بن عبد اللہ بن احمد الاصبہانی، احمد بن عبد اللہ بن احمد الاصبہانی، آپ کی تاریخ وفات ہے 430 ہجری۔ تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الخصائص الکبریٰ میں روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام بیہقی نے اور ابو نعیم نے طریق یعلا بن الاشتق سے روایت کیا ہے کہ میں نے سمعت النابغۃ رضی اللہ عنہ نابغۃ بنی جعدہ، میں نے نابغہ بنی جعدہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، انشدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هذا الشعر، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شعر سناتے ہوئے، نابغہ بن جعدہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شعر سنایا، فأعجبہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آیا، فقال اجدت لا يفضل اللہ فاکا، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ نے بہت اچھا شعر سنایا، اللہ تعالیٰ آپ کے منہ کو سلامت رکھے، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَلَقَدْ أَتَى عَلَيْهِ نَيِّفٌ وَمِئَةٌ سَنَةٍ وما ذهب له سن، تو یعلا بن الاشدق کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کی عمر 100 سال سے زیادہ ہو گئی تھی اور ان کا ایک دانت بھی جھڑا ہوا نہیں تھا، بغیر دانت کے نظر نہیں آئے وہ۔ ثم اخرجہ البیہقی من وجہ آخر، اور اس کو امام بیہقی نے ایک سند سے روایت کیا ہے نابغہ سے، اور اس کو ابن ابی اسامہ نے بھی ایک سند سے بیان کیا ہے، یعنی مختلف اسانید ہے اس کے۔ فکان من احسن الناس ثغرا، تو وہ لوگوں میں سب سے خوبصورت منہ والے تھے، فکان اذا سقطت له سن نبتت له اخرى، ان کا اگر کوئی ایک دانت جھڑ جاتا تو اس کی جگہ کوئی دوسرا دانت آ جاتا۔ واخرجہ ابن السکن من وجہ آخر عنہ، اور ابن سکن نے بھی اس کو ایک طریق سے اور ایک سند سے اس کو روایت کیا، اور اس میں یہ الفاظ ہے فرأیت اسنان نابغۃ ابیض من البرد لدعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پس میں نے نابغہ کے دانتوں کو دیکھا وہ اولوں سے زیادہ سفید تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی وجہ سے۔